اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 36 سے کریں گے۔ و اور اذا جب، رآک الذین کفروا، رآ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیکھا، کا ضمیر متصل ہے تجھے دیکھا۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ یہ رول ہمیں معلوم ہے کہ اگر فاعل بعد میں آئے اور فعل پہلے آئے تو پھر وہ واحد استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں تجھے کافر، ان کا ویسے مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آگے آ رہا ہے الا، تو یہاں اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں، یعنی ان اور الا مل کر ایک حصر کا مفہوم پیدا کریں گے، تو ایکچولی اس کا مطلب ہوگا تو بس۔ تو بس کیا ہوتا ہے؟ یتخذونکا، یتخذونکا میں کاف تو وہی ہو گیا جو تو، تجھے، اور یتخذونا اس کا روٹ ہے الف خ اور زال۔ اخذ یاخذو کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا، کسی چیز کو پکڑ لینا، اس سے پھر باب افتعال ہے اتخذ یتخذو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز بنا لینا، کسی چیز کو ایمفسس کے ساتھ پکڑ لینا۔ تو وہ تو بنا لیتے ہیں تجھے ہزوا، مذاق کا نشانہ، مذاق، تو وہ بس تجھے مذاق ہی بنا لیتے ہیں، یعنی تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں، مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں جب بھی وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کی بات ہو رہی ہے کہ کافر ان کو جب بھی دیکھتے تھے، یہ حسر کا اسلوب ہے کہ ایک ہی رویہ تھا، ان کا انداز ریڈیکیول کرنے والا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ برداشت کیا تاکہ ہم تک دین پہنچ سکے، تاکہ ہم لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سے محبت کی، سب تکلیفیں برداشت کی تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تو اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اور جو پیغام ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں دیا، جو احکامات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، ان کے اوپر عمل کریں، اور اس کے اندر ہیلے بہانے لیم ایکسکیوزز نہ تراشیں، اور مت اس طرح کی چیزیں سوچیں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، بے چوں چرا اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں جو موسٹ اوتھینٹک چیز ہے جو آپ نے ہم تک پہنچائی وہ قرآن پاک ہے۔ تو اب وہ مذاق کا ہی ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے؟ اہذا، یہ اس میں تعجب بھی ہے اور اس میں حکارت بھی ہے۔ اچھا یہ ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں الذی یذکر آلہتکم، جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا۔ اور یہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، یہ اس کے اندر اصل میں مفہوم یہ ہے کہ برائی سے ذکر کرتا ہے، لیکن انہوں نے برائی کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہیں اپنے معبودوں سے اتنی محبت تھی۔ جس طرح ہم اردو میں اگر ذکر کا لفظ استعمال کریں تو بنیادی طور پر کسی کا آپ ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کی باتیں کر رہے تھے، ہم آپ کے بھائی کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ تو ہوتا ہے وہ ذکر جس کو ہم اردو میں بھی ذکر کہتے ہیں۔ اور ایک ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو باتیں کر رہے تھے، اس نے مجھے باتیں سنائیں، اس نے میرے بھائی کو بہت باتیں سنائیں، یا میرے بھائی کے متعلق بہت باتیں کی۔ اب میرے بھائی کے متعلق بہت باتیں کی تھے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف باتیں کی، اس کے برائی پر مبنی باتیں کی۔ تو یہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا برائی سے، تمہارے معبودوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے، انہیں باتیں بناتا ہے۔ واہ، اور اس کو کہتے ہیں واو حالیہ، اور حال یہ ہے ہم بذکر الرحمانی ہم کافرون،
کہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ یہ پھر ہم جو 2 دفعہ آیا، اس سے ایمفسس کریٹ ہو گیا کہ وہ خود ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کی سچویشن کیا ہے، کہ وہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے، ان کو اپنے بتوں سے محبت ہے، ان کے لیے غیرت رکھتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، مگر اللہ رحمان جس نے ان کو بنایا اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ انسانی نفس کی حقیقت ہے کہ اگر انسان بدی پر جم جائے، اگر اپنے نفس کے آگے ہتھیار ڈال دے اور فیصلہ کر لے کہ میں نے نفس کی پوجا کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر معقول ترین بات کا بھی مذاق بنا لیتا ہے اور دنیا کی عظیم ترین ہستی کے ساتھ بھی استہزاء کا سلوک کرتا ہے۔ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب بھی یہ دیکھتے ہیں آپ کو کفر کرنے والے تو محض آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں۔ کیا یہ ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا اور وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ اب اس آیت میں پچھلی صورت والی ہی بات دوبارہ آ رہی ہے، جو میں نے بتایا تھا نا، ایک رنگ سا اسٹرکچر ہے، اور جیسے جیسے اب اس میں آگے جا رہے ہیں، پچھلی صورت میں اگر آپ بیک پر جانا شروع کریں تو وہی ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت جلد باز ہے۔ یہ ایک سٹائل ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کسی صفت کی شدت بیان کرنی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو پیدا ہی اس صفت سے ہوا ہے۔ تو انسان جلد بازی کا بنا ہوا پتلا ہے، ہر چیز میں انسان کو جلدی ہوتی ہے، بہت جلدی ہوتی ہے۔ یہ عموماً سب انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تو ہے ان کی کیفیت، ان کی تخلیق، اور مراد جو یہاں پر ہے وہ قریش مکہ ہیں، جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سَأُرِيكُمْ آیاتی فلا تستعجلون۔ تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاؤ عذاب دکھاؤ، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور اس کا جواب ایکچولی پہلے آ گیا ہے۔ سَأُرِيكُمْ، اُری جو ہے یہ رے، الف اور یہ، اس سے ماضی بن جاتا ہے رآ اور مضارع بنتا ہے یرا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ اس سے پھر جب باب افعال بنے گا تو بن جائے گا ارا، یعنی اس نے دکھایا، اور یوری وہ دکھاتا ہے یا دکھائے گا۔ تو یوری وہ دکھاتا ہے، اری میں دکھاتا ہوں یا میں دکھاؤں گا۔ جب سین لگ جاتا ہے تو یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس میں ان قریب کا مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ تو ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس تم جلدی مت مچاؤ۔ اب اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ اصل میں تھا تستعجلونا، تو یہ زبر نہیں آ رہی، اس کے اوپر زیر آ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ صرف فعل ماضی ہوتا تو یہ نون ختم ہو جاتی، تو نون ختم ہو کے بن جاتا لا تستعجلو، تم جلدی مت مچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آگے کچھ اور بھی ہے، اور وہ جو اور ہے وہ ہے یہ کہ مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ اب مجھ سے جلدی مت مچانے کے لیے دوبارہ سے نون وقایا اس میں آ جائے گی، اور یہ محذوف ہو جائے گی جو اکثر ہو جاتی ہے۔ تو فلا تستعجلون، پس تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ مجھ سے یہ جو مطالبے کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے مطالبے کر رہے ہو، گویا اللہ تعالیٰ سے مطالبے کر رہے ہو،
تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، جو عذاب تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ عذاب تمہیں لا کر دکھا دیا جائے گا، جلدی مت مچاؤ۔ تم جلدی مچا رہے ہو کیونکہ تمہاری فطرت میں جلدی ہے۔ obviously اس میں سب کے لیے لیسن ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ مختلف سچویشن سے انسان کو گزارتے ہیں، ان مختلف حالات کے اندر صبر کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور صبر کا بنیادی مطلب ثابت قدمی ہے، اور صبر میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان سکون اختیار کرے اور اپنے کام پر لگا رہے، اس کے اندر ایک عزم ہو، ایک کنٹینیوٹی ہو، ہبڑ دبڑ جلدی اجلت نہ کرے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر شور نہ مچا دے۔ تو اپنی فطرت کے اس پہلو کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کنٹرول کیسے آتا ہے؟ یہ کنٹرول ایسے آتا ہے کہ آپ نارمل جو زندگی کے کام اور حالات ہیں اس کے اندر بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی، بہتر ہونا۔ انسان ایک کام کرتا ہے، اس کو ٹائپنگ کرنی ہے، اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، انہیں پروجیکٹ سبمٹ کرنا ہے، تو پروڈکٹیو ہونا چاہیے۔ مثلاً ان کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ کام جلدی ختم کر لیں۔ وہ جلدی فرق ہے، اس سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی سستی کو، اپنے ڈھیلے پن کو، اپنی پروکراسٹینیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی جلد بازی تو شیطان کا کام ہے۔ وہ جلدی کام کو کر لینا، being more productive is something different۔ اور جلدی مچانا، آپ نے کسی سے کوئی سوال کیا ہے، کوئی چیز مانگی ہے، اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو وقت لگے گا، وہ جو بھی پروسیس اپنا اس کا ہے اسے کمپلیٹ کر کے، کسی سے مشورہ کر کے اگر آپ کو جواب دیتا ہے، مطلب آپ نے کسی کے رشتہ بھیجا ہے، اب بعض اوقات لوگوں کو جلدی پڑ جاتی ہے کہ فوراً جواب ہے۔ اب اس کا بھی نہیں مطلب کہ انلمیٹڈ انتظار کرنا ہے، لیکن جو زندگی میں کرنے کے معاملات ہیں، آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ فلاں کام کر دو، اب اس کو ایک مناسب وقت دیں جس میں وہ کر لیں، پھر ان کو ریمائنڈ کرائیں۔ تو کچھ ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ہر کام کی جلدی ہوتی ہے، تو جب آپ اس سچویشن میں نارمل زندگی میں جلدی کی فطرت کو کنٹرول کر لیں گے، تو پھر جب ایسے مشکل معاملات آتے ہیں جن میں ثابت قدمی سے کام لینا ہوتا ہے تو انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کاموں میں ایسے ہی ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے تھے تو وہ میرے کچھ کزن تھے، وہ ہوم ورک کر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ اتنی گندی رائٹنگ کر رہے ہو، تو اس طرح کی رائٹنگ پیپر میں کرو گے تو کبھی نمبر نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پیپر میں ہم بہت آرام آرام سے سکون سے لکھتے ہیں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جب بچے ہوم ورک کے اندر جلدی جلدی گندی سے ہینڈ رائٹنگ کر دیتے ہیں، تو جب پیپر میں بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت یک اپنی عادت کو تبدیل کر لینا۔ اس وجہ سے وہ لوگ جن کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال ہے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ جب وہ 70 80 سال کی عمر میں پہنچیں گے تو پھر مجبوراً کنٹرول تو کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر آپ کی چلے گی تو نہیں، پھر ہاتھ پاؤں بھی نہیں کام کرتے، گھر والے بھی ہر نامعقول چیز کے اوپر سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ تو بہتر ہے اپنے آپ کو پہلے کنٹرول کر لیں تاکہ آپ کی عادت وہ ڈیولپ ہو جائے، اور بڑھاپے میں جا کے نہ اپنے لیے مشکل پیدا کریں اور نہ باقی لوگوں کے لیے مشکل پیدا کریں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اجلت کی خمیر سے پیدا کیا گیا، مگر انسان کو کہا یہی جا رہا ہے کہ جلدی مت مچاؤ۔ کس چیز کی وہ جلدی مچاتے تھے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ وہ مذاق اڑانے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے بار بار پوچھتے تھے بتاؤ کب پورا ہوگا وعدہ، بتاؤ کب پورا ہوگا وعدہ، اور صرف وہ جھٹلاتے نہیں تھے، چڑانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے مزید طنز کرتے تھے اگر تم سچے ہو۔ اچھا تم اگر تم سچے ہو تو پھر کب ہوگا وہ وعدہ پورا، لے کے آؤ عذاب۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی
مہربانی ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ فرصت سے فائدہ اٹھا لیں، توبہ اور اصلاح کر لیں، لیکن انسان بڑا ہی جلد باز ہے، وہ عذاب کے لیے بھی جلدی مچائے رکھتا ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ انسان پیدا کیا گیا عجلت کے خمیر سے، میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، پس مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کف جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں ہتھیلی کو، تو کفین یا کفان ہو گئی دو ہتھیلیاں، اور انسان ہتھیلیوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں ریفلیکس ایکشن، شاید وہ ڈاکٹر چیک بھی کرتے ہیں گھٹنوں کے اوپر ربڑ کے تھوڑی مار کر۔ تو یہ ریفلیکسز ہوتے ہیں کہ جب بھی انسان کو ایک دم کسی چیز کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی نیچرل انسٹنکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کے اندر خوبصورتی ہے کہ جو الفاظ، جو ورب، جو استعارات، جو الفاظ کی جملوں کی سیٹنگ استعمال کی گئی ہے وہ ادب کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش جانتے کفر کرنے والے، ہینا جس وقت، جب، یعنی اس وقت کو جانتے جس وقت لا یکفونا، جب وہ نہیں روک سکیں گے۔ تو کف کا مطلب ہے ہتھیلی، کاف فے، اور فے پھر جو اس سے فیل بنتا ہے کفا یا کفو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی مار کر کسی چیز کو روکنا یا ہتھیلیوں میں جمع کرنا۔ تو ہتھیلی کے ذریعے جو چیز روکی جاتی ہے اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو لا یکفونا، نہیں وہ روک سکیں گے، ان وجوہہم، اپنے چہروں سے، یعنی جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس عذاب کو یہ روک نہیں سکیں گے۔ النارا، آگ کو، اپنے چہروں سے آگ کو دفع نہیں کر سکیں گے۔ جو اتنا ان کو تنتنا ہے، جو مطالبے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جب وہ وقت آ جائے گا، اور یہ انسان کی سب سے بڑی خرابی ہے، جب تک وہ دیکھ نہیں لیتا وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں علم حاصل کرنے کے بنیادی دو طریقے ہیں۔ ایک علم آپ کو حاصل ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگا، آپ کچن میں گئے، آپ نے بٹن دبایا تو بٹن میں کرنٹ تھا، تو آپ نے ایکسپیرینس کیا، تجربہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ کرنٹ ہے، تو آپ کو تو چلو اس طریقے سے علم حاصل ہو گیا۔ آپ جب باہر نکلے اور آپ کا بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ بٹن میں کرنٹ ہے، اس کو ہاتھ دھیان سے لگانا۔ اب وہ کہے کہ نہیں، نہیں ہے، میں نہیں مانتا، نہیں، اس کے پاس علم تو پہنچ گیا ہے۔ تو اگر وہ عقل مند آدمی ہے اور اس کو ایک معتبر انسان نے ایک خبر پہنچائی ہے، تو عقل مند آدمی اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اپنا نیکسٹ کورس آف ایکشن اس کے مطابق ڈیزائن کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب یہ علم ہمیں پہنچ چکا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہوگا، اس کے باوجود ہم کہیں کہ نہیں 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 نہیں، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ خود جب اس کا سامنا کریں گے پھر مانیں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، اب تیرے نبی کی ہر بات مانیں گے، تو اس وقت تو دوبارہ آنے کی نوبت نہیں ہوگی۔ اس لیے آج اپنے آپ کو اصلاح کرے۔ مشرکین مکہ نے جنہوں نے نہیں اصلاح کی، ان کو پھر یہ نتیجہ دیکھنا پڑا۔ جب عذاب نے ان کو گھیر لیا تو وہ اس آگ کو اپنے چہروں سے دفع نہیں کر سکتے تھے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے۔ مطلب یہ
کہ آگے سے بھی عذاب ہے اور پیچھے سے بھی عذاب ہے، ہر طرف سے اس نے گھیرا ہوا ہے۔ اور مطلب یہ بھی کہ چہرہ جو ہے وہ انسان کی عزت شرف کی علامت ہوتا ہے، اور کمر جو ہے وہ اس کی طاقت کی مضبوطی کی علامت ہوتی ہے۔ تو نہ اس کے پاس کوئی عزت ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی، ذلت اور بے بسی کی مکمل تصویر۔ تو آج اگر انہیں حقیقت پتہ لگ جائے تو ایک منٹ کے لیے کفر نہ کریں، مگر تلے ہوئے ویٹ کرنے کے لیے کہ وہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کسی طرف سے کوئی ان کی کچھ مدد نہیں کر سکے گا، کوئی اس وقت مدد کرنے نہیں آئے گا، کوئی موقع نہیں ملے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ جو کرنا ہے آج کر لو۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون۔ کاش جان پاتے یہ کفر کرنے والے اس وقت کو جب یہ دفع نہ کر سکیں گے اپنے چہرے سے آگ کے عذاب کو، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی کسی طرف سے کوئی مدد ہوگی۔ بلکہ تأتیہم، تأتی جو ہے یہ حاضر کا صیغہ بھی ہوتا ہے اور مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، تو قیامت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ آ جائے گی ہم ان کے پاس بغتتاً، اچانک۔ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے، تو اس حال میں آئے گی ان کے پاس کہ وہ اچانک ہوگی۔ فَتَبْہَتُہُمْ، اب اس کو نا آپ کو بریک ڈاؤن کرنا آنا چاہیے۔ فَتَبْہَتُہُمْ بظاہر ایک کمپلیکیٹڈ سا کمپاؤنڈ ہے، اس کو اگر آپ علیحدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ فے تو ہو گیا علیحدہ اور ہم ہو گیا علیحدہ، تو اس کے پیچھے جو بچے گا وہ ہوگا تب ہتو۔ تو اس کو آپ دیکھ کے سمجھ آئیں گے، اچھا تب ہتو ہے تو اس کا جو غائب کا صیغہ ہوگا وہ یب ہتو ہوگا، یب ہتو ہوگا تو اس سے یہ جو روٹ بنے گا وہ بے، ہے اور تے بنے گا۔ اور ایک روٹس کے لیے ٹپ ہے کہ جب بھی آپ کو روٹ آئیڈینٹیفائی کر لیں، آپ کو لفظ کا مطلب نہیں آتا، تو آپ کوشش کریں کہ اس روٹ کا فاعل یا مفعول ذہن میں لانے کی کوشش کریں، شاید وہ اردو میں استعمال ہوتا ہو۔ مثلا اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں گے تو فاعل تو اس کا ہے باہت، اب باہت تو ذہن میں نہیں آتا کہ اردو میں کہیں استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کا آپ مفعول دیکھیں گے تو وہ بن جائے گا مبہوت، مبہوت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ مبہوت رہنے کا مطلب ہوتا ہے ایک دم ہکا بکا رہ جانا، ایک دم حیران رہ جانا۔ اور اکثر 90% اردو میں عربی والا مفہومی ہوتا ہے، بعض جگہوں پر مختلف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹپ ہے ویسے بہتر عربی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ جب آپ ان کو اردو کے الفاظ سے کسی طریقے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر نیورل کنیکشن بن جاتے ہیں، اور اگلی دفعہ جب آپ قرآن شریف میں وہ لفظ پڑھتے ہیں تو اس ووکیبلری کے لیے آپ کو مشکل نہیں پیش آتی، آپ کا دماغ اس کو جلدی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا لفظ تھا۔ تو مبہوت سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ باہتا یبہتو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حیران کر دینا، ششدر کر دینا۔ فَتَبْہَتُ، تو وہ ششدر کر دے گی، وہ مبہوت کر دے گی، کون؟ یعنی انڈرسٹوڈ ہے قیامت۔ تو جب وہ آئے گی ایک دم آ دھمکے گی تو وہ بالکل وہ حواس باختہ ہو جائیں گے، اس کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ عقلیں کام کرنی چھوڑ دیں گی۔ یعنی یہ یوں نہیں ہوگا جیسے وہ ڈاکٹر صاحب ایک وہ کرتے ہیں نا، اینڈ آف ٹائم ہوگا تو پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، اور لوگ انتظار میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آج صبح یہ والی نشانی پوری ہو گئی، شام کو یہ والی نشانی پوری ہوئی ہے، تو 14 دن بعد قیامت آ جائے گی، اور بس وہ نشانیاں دیکھتے جائیں گے اور قیامت تک پہنچتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایک دم آ دھمکے گی، آ دھمکے گی تو انسان ہکا بکا رہ جائے گا، خاموش رہ جائے گا، ساکت رہ جائے گا۔ جو ایک انسان جس کے اندر تکبر ہے، تنتنا ہے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے بات یہاں قریش مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس آئینے میں ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جب قیامت آئے گی تو ظاہر کی بات ہے کمیاں کوتاہیاں خطائیں گناہ تو سب میں ہیں،
اس وقت ہکا بکا رہ جائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ ہائے ہائے کاش ابھی نہ آئی ہوتی، کاش ہمیں وقت مل جاتا۔ فلا یستطیعون ردہا، پھر وہ استطاعت نہیں رکھیں گے اس کو رد کرنے کی، اس کو دفع کرنے کی، اس کو پلٹانے کی، اس کو لٹانے کی۔ ولا ہم ینظرون، ینظرون یہ اب لفظ بھی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں، نون زوئیں اور رے۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور اسی سے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انتظار کرنا۔ بنیادی طور پر دیکھنے کے اندر مہلت کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں، تو اچھا دیکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کچھ ٹائم دیتے ہیں، کچھ مہلت دیتے ہیں، اور یہ اس کا پیسو وائس ہے ینظرون، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر لوگ مہلت مانگنا چاہیں گے، منہ سے مانگیں گے، دل میں خواہش پیدا ہوگی کاش کچھ وقت مل جائے، پھر وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے آج جو وقت ہے اس کی قیمت کو پہچانیں، اس کو سمجھیں، اس کا استعمال پروڈکٹیولی کریں۔ یہ انسٹاگرام اور پتہ نہیں، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، جتنی قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آج کل اویلیبل ہیں، جن کے اوپر لوگ روزانہ کئی کئی گھنٹے روزانہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بھائی ایک مصیبت ہوتی تھی، لوگ کرکٹ میں ٹائم ضائع کرتے تھے، ادروائز وہ اخبار رسالے پڑھتے رہتے تھے۔ چلو اخبار پڑھنے سے کوئی اردو ہی بہتر ہو جاتی تھی، کوئی انسان کی زبان کی صلاحیتیں بہتر ہو جاتی تھیں، کچھ اس کو خبریں بھی مل جاتی تھیں، آپس میں گپے لگاتے رہتے تھے، وہ بھی ٹائم ضائع ہوتا تھا، مگر چلو اس میں کسی کی سوشلائزیشن ہی ہو جاتی تھی۔ اب تو ٹائم ضائع کرنے کے ایسے پلیٹ فارم آ گئے ہیں جس کے اندر انسان کا کانفیڈنس بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک بالکل ایسی مخلوق بن جاتا ہے جو اپنے خول میں قید ہو جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارے جو کلاس کے لوگ بھی ہیں، اگر وہ غور کریں، بے شمار لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی یہ موبائل ہاتھ میں پکڑائے ہوئے ہیں، 8 8 10 سال، بلکہ اس سے بھی چھوٹے بچوں کو دیے ہوئے ہیں، اور اس کی اتنی سیریس ریپرکشن ہے۔ میرے ایک بہت اچھے جاننے والے ہیں، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ان کی جو پہلی بیٹی تھی وہ شاید اس وقت 2 سال کی تھی، تو اب دو بچوں کو سنبھالنا مشکل تھا، تو اس نے جو 2 سال کی بچی تھی اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا۔ لٹرلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 1 سال کے اندر وہ بچی آٹسٹک ہو گئی۔ اس کو آٹزم تھا نہیں، یا اگر تھا بھی تو کوئی بہت معمولی تھا، مگر وہ فل آٹسٹک ہوگی، اس نے کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بند کر دیا۔ پھر وہ اب اللہ کا شکر ہے ان کا علاج ہوا، پھر سال مزید علاج ہوتا رہا، اور اب وہ بچی تقریباً ٹھیک ہے۔ تو یہ دماغ استعمال کریں، اپنے بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بالکل موبائل نہ دیں۔ اور یہ جو ٹچ موبائل ہے یہ تو 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے بچے کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ جو کچھ اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اپنے گھروں میں اگر آپ نے بچوں کو انٹرنیٹ ایکسس دینی ہے، ایک کمپیوٹر لیں، ڈیسک ٹاپ، اس کو پرومیننٹ جگہ پہ رکھیں، یا ٹی وی لاؤنج میں رکھیں، یا اپنے کمرے میں رکھیں، وہاں پر بچوں کو کہیں کہ آ کر استعمال کریں۔ باہر گئے، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک تو شش در کر دے گی انہیں، پس وہ نہ استطاعت رکھیں گے اس کو لوٹانے کی، اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، یہ بھی پیسو وائس ہے، اور مذاق اڑایا گیا، مذاق کیا گیا، برسولن رسولوں کے ساتھ، من قبلی کا آپ سے پہلے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب نبی تو نہیں آ رہے، نہ آنا ہے، خاتم النبیین تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج بھی جو شخص سچ بات کرتا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، اور خاص طور پر اگر ان کو برے کاموں سے منع کرتا ہے، تو لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ اس چیز کو بھی سمجھیں، اور جب آپ کو کوئی توجہ دلائے آپ کے کسی غلط کام کے متعلق، تو قطعاً اس کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں، چاہے آپ نارمل بھی ایک پرسنالٹی آپ کی ایسی ہو ہنسی مذاق کی، اس صورت میں کبھی مذاق نہ کریں جب کوئی آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے، صحیح بات بتائے جو آپ کے خیال میں صحیح نہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے آپ نے اگنور بھی کرنا ہو، مگر اپنے ایٹیٹیوڈ کو چیک میں رکھیں۔ تو اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ،
تو گھیر لیا، ہاکا یہی کو کسی چیز کو چپک جانا، چھا جانا، گھیر لینا، گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تمسخر اڑایا ان میں سے، یعنی سب کے لیے وہ عذاب نہیں تھا۔ جو پچھلی قومیں گزری رسولوں کا مذاق اڑانے والے ان میں سے کچھ تھے، کچھ ایمان لانے والے بھی تھے، تو جو ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ لوگ جو اپنی ڈھٹائی پر اڑے رہے ان کو اس عذاب نے گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ عذاب کا ہی تو مذاق اڑاتے تھے، قریش مکہ بھی یہ کہہ رہے تھے اچھا سچے ہو تو عذاب لے آؤ، سچے ہو تو عذاب لے آؤ، تو پھر جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر نہ وہ اس کو دفع کر پائیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی جیسے پچھلی قوموں کو نہ دی گئی، کیونکہ عذاب دو ہیں۔ ایک عذاب وہ ہے رسولوں کے جھٹلانے والوں پر جو دنیا میں ہی آ جاتا ہے، اور پھر ایک عذاب وہ ہے جو قیامت میں آنا ہے۔ تو قیامت بھی ایک دم آئے گی اور اس وقت کوئی اس کو روک نہیں پائے گا، اور جب اللہ کا عذاب رسولوں کی قوموں پر آیا تو اس وقت بھی وہ ششدر رہ گئے، کچھ نہ کر پائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی، تو گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے۔ قل کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کاف لام اور الف، کلا یکلو کا مطلب ہوتا ہے پہرا دینا، حفاظت کرنا۔ کہہ دیجئے کون ہے جو بچاتا ہے تمہیں، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں۔ رات دن انسان کے پاس اگر کوئی تکلیف، مسئلہ، پریشانی آتی ہے تو کون بچاتا ہے؟ من الرحمانی، رحمان سے۔ بلکہ ایکچولی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ کون بچائے گا تمہیں، رات کو یا دن، یعنی عذاب رات میں آ گیا یا دن میں آ گیا اس کو کوئی روک تو سکتا نہیں۔ تو یہ جو اتنی تم نے جلدی مچائی ہوئی ہے، اتنا جو تنتنا ہے اور مطالبہ کیے جا رہے ہو کہ لاؤ لاؤ عذاب، کون سا لشکر ہے جو تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے جو تمہیں بچا لے گا رحمان سے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ رب کے ذکر سے یعنی یہاں رب کے ذکر کا وہ پورشن اپیرنٹلی مراد ہے خبردار کرنے والا، تنبیہ کرنے، تو اپنے رب کی وارننگ سے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، انہیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، انجام سے بالکل بے پرواہ ہو کر وہ منہ پھیرے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی انتظام ہے جس کی بنا پر وہ اکڑ رہے ہیں کہ اچھا عذاب آئے گا تو ہماری یہ تیاری ہے۔ کوئی نعوذ باللہ اللہ کا عذاب کو عام دنیا کی طاقت کی طرح تو ہے نہیں جس کے اگینسٹ آپ نے کوئی فصیل قائم کر لی ہے، کوئی اپنے جوابی ہتھیار بنا لیے ہیں، کوئی میزائل بنا لیے ہیں، کوئی ایٹم بم بنا لیے ہیں کہ وہ ہم پہ بم پھینکیں گے تو ہم ان پر بم پھینک دیں گے۔ ایسا تو کچھ ہے نہیں، اور انسان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ رحمان کے مقابلے میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تنتنا کیا ہے؟ یہ ایک ریت کا کلا ہے جس کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کس خیال میں ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کہہ دیجئے کون ہے جو حفاظت کر رہا ہے تمہاری رات اور دن رحمان کی پکڑ سے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کی تنبیہ سے روگردانی کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے پاس معبود ہیں، یعنی جو ان کے دوسرے انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور آگے ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے، من دوننا، ہمارے سوا۔ تو کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی معبود ہیں؟ تم نعوہم، اب تم نعوہم کے اندر بھی وہی طریقہ کار ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سے روٹ نظر آ جائے گا، میم، نون اور عین۔ اگر اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو اس سے فائل بنانے کی کوشش کریں، وہ بنتا ہے مانے، اور مفعول بنانے کی کوشش کریں وہ بنتا ہے ممنوع۔ تو اس سے آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی، اچھا یہ منع کرنے کا، روکنے کا مفہوم ہے۔
تو جو روک لیں گے ان کو ہماری پکڑ سے، جو روک لیں گے ہماری پکڑ کو، مفہوم یہ مان رہا ہے، یعنی جو بچا لیں گے انہیں۔ تو منع کرنے کا مطلب منع کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کو کسی کام سے روکنا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچنے سے روکنا۔ تو کیا ان کے بعد ہمارے سوا کو دوسرے معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے؟ اگر کوئی معبود بالفرد ہیں بھی، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ نہیں استطاعت رکھتے اپنی مدد کر، اپنی مدد تو کر نہیں سکتے۔ اگر اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، دنیا میں جب بھی کبھی آئی، تو اللہ ہی سے مدد مانگی انہوں نے۔ ہر مشکل حالات میں اللہ ہی کی ذات تھی جو مدد کر سکتی تھی، اپنی مدد تو وہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے اور قیامت والے دن بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، تو کسی اور کی مدد کیسے کریں گے؟ ولا ہم منا، اور نہ ہی وہ ہم سے، یعنی ہمارے مقابلے میں، یصحبون، یصحبون جو ہے یہ پیسو وائس ہے، سواد ہے اور بے، اس سے بھی جو فائل بنتا ہے وہ بنتا ہے صاحب، ساتھی۔ تو صحیبہ یصحبو کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ساتھی ہونا، کسی کی حمایت کرنا، اور اصحبہ یصحبو کا مطلب پھر حمایت کرنے کے معنوں میں زیادہ آتا ہے۔ تو لا ہم منا یصحبون، اور یہ اس کا پیسو وائس ہے، اور وہ نہ ہم سے، یعنی ہمارے مقابلے میں حمایت کیے جا سکیں گے، یعنی کوئی ان کی حمایت نہیں کر سکے گا، ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حمایت، کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ یا ینصرون کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا جو پیچھے استعمال ہوا ہے، لیکن یصحبون کے لفظ کے اندر یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے صحبت ہونا، رفاقت ہونا۔ تو ان کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، بالکل تنہا چھوڑ دیے جائیں گے۔ قیامت والے دن یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، جو رسولوں کی بات نہیں مانتے، وہ تنہا ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، کیا کوئی دوسرے معبود ہیں ہمارے سوا ان کے جو انہیں بچا لیں گے؟ وہ خود اپنی مدد بھی نہ کر سکیں گے اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حمایت کی جا سکے گی۔ اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا، اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر کہاں فال کرتے ہیں۔ بلکہ اصل مسئلہ کیا ہے، یعنی کوئی انتظام تو انہوں نے کیا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اگر وہ اتنے بے پرواہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ، اور جلدی عذاب لانے کے مطالبے کرتے ہیں، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی انتظام ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے، بلکہ متعنا، ہم نے متا دی انہیں، ہم نے دنیا کے فائدے دیے انہیں، ہاؤلائی ان کو، و آباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ یہاں تک کہ طال علیہم العمر، ان کے اوپر عمر طویل ہو گئی، طال یطولو لمبا ہو جانا، دراز ہو جانا، تو ان کے اوپر طویل مدت گزر گئی۔ مطلب یہ کہ دنیاوی لحاظ سے دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی انہیں، خوشحال کر دیا انہیں بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی، جس کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، احسان مند ہوتے، وہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ نعمت ہمیشہ رہے گی، کبھی زائل نہیں ہوگی۔ وہ اپنی خوشحالی میں مست ہو گئے، انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ان کے اوپر ان کا کوئی رب بھی ہے جو جب چاہے عذاب بھیج کر ان کو ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عزت اور اقتدار جو انہیں حاصل ہے، وہ اصل میں آباء و اجداد کا ورثہ ہے، یہ وراثت ہے ان کی، وہ اس کے موروثی حقدار ہیں، اسی میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اسی میں عیش کریں گے، اور آگے ان کے بعد آنے والے پھر ان کے وارث بن جائیں گے۔ اس ذوم باطل نے انہیں پیغمبر علیہ السلام کی وارننگ سے بالکل بے پرواہ کر رکھا تھا۔
یہ ہوتا ہے جب طویل مدت تک انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں، ڈھیل ملی رہتی ہے، تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان پر زنگ لگ جاتا ہے، دل سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک سچویشن تھی جو قریش مکہ میں سردار تھے، ابو جہل اور اس کی جو کمپنی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ بس ہم ہی ہم ہیں۔ اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ مکہ میں تو ظلم تھا، حق جو ہے وہ مظلوم تھا، لیکن مکہ سے ارد گرد جو علاقے تھے وہاں پر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ ان کے پاس بھی اس کی ایویڈنس آنی شروع ہو گئی تھی، شہادتیں انہیں ملنی شروع ہو گئی تھی۔ اور مثلا بیت عقبہ اولا جب ہو گئی تھی تو مدینہ میں لوگ واپس جو گئے تھے، تو بیت عقبہ اولا ہونے سے پہلے آبویسلی وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو یہ خبریں قریش کے پاس بھی آ رہی ہوتی تھیں، وہ لیکن ابھی بھی اسی سرمستی میں تھے۔ افلا یرونا، تو کیا وہ نہیں دیکھتے، انا کہ ہم نأتی الارض، ہم پہنچا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، نقص کا مطلب ہوتا ہے نقصان، کمی کرنا، کہ ہم زمین کو کم کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، من اطرافیہا، اس کے اطراف سے مراد ہے مکہ، کہ ہم مکہ کے اطراف میں سے اس زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہر طرف اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مکہ میں تو انہوں نے زور زبردستی کر کے دبا کر رکھا ہوا تھا، لیکن باہر کے علاقوں میں لوگوں نے حق کو قبول کرنا آزادانہ طور پر شروع کر دیا تھا۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب رہیں گے؟ یہ ایک طرح سے سوال ہے، اور اس کے اندر انکار موجود ہے کہ اب یہ غالب نہیں آ سکتے، ابھی بھی اپنی عقل کو ہاتھ مار لیں، ابھی بھی عقل استعمال کر لیں، کہ تمام قرائن اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کشمکش کے نتیجے میں یہ غالب نہیں رہیں گے، پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں، یہ نشانیاں جو مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک نشانی ہے کہ آس پاس اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے، ان کے روکنے منع کرنے کے باوجود۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، بلکہ ہم نے ان کو فائدے دیے اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ اس پر ایک طویل مدت گزر گئی، بس کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں زمین کو اس سرزمین کے اطراف سے، پس کیا یہ لوگ غالب رہنے والے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، انما، انما کا مطلب ہوتا ہے بس، انذرکم، اندر ینذرو، خبردار کرنا، ینذرو وہ خبردار کرتا ہے، انذرو میں خبردار کرتا ہوں، تو میں تو وارن کر رہا ہوں، میں آگاہ کر رہا ہوں، تم کو بالوحی، وحی کے ذریعے، جو میرے پاس وحی آئی ہے میں اس سے تمہیں وارن کر رہا ہوں، میں تمہیں نشانیاں لا لا کے نہیں دکھا سکتا، نہ میرا یہ اختیار ہے، مجھے تو اللہ نے وحی بھیجی ہے، وہ وحی میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس وحی میں تمہارے لیے نصیحت ہے، آگاہی ہے۔ اب تم اگر اس آگاہی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی عقل استعمال کرو، بصیرت سے کام لو، خدا کے غضب سے بچنے کی فکر کرو، تو یہ وحی جو ہے یہ تمہارے لیے نفع مند ہو جائے گی، اور اگر تم اس کی قدر کرنے کی بجائے اپنی شامت کو دعوت دینا چاہتے ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو۔ تم جو ہے ویسے یہ اصل میں لفظ جو بنتا ہے وہ صاد میم اور میم سے، اس کا جو افعل التفضیل ہوتا ہے اسم، اس کا مطلب ہوتا ہے بہرا، زیادہ بہرا، اور پھر یہ اس کی پلورل ہے سمن، تو جو بہرے ہیں وہ پکار کو نہیں سنتے، اذا ما ینذرون، جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں، جب وہ خطرے سے آگاہ کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی ایفرٹ کی قدر نہیں کر رہے، آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمت انہیں عطا کی ہے،
اگر اس کی قدر نہیں کر رہے تو ان کی اپنی محرومی ہے، یہ عقل کے دل کے بہرے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بہرا ہے تو اس کو جتنی مرضی اونچی آواز سے آپ پکاریں کہ سامنے کھڈا ہے بچ جاؤ بچ جاؤ، تو وہ تو بہرا ہے، اس کو سنے گا ہی نہیں، وہ جب سنے گا نہیں تو کھڈے میں گر جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، آپ کا کام وہی پہنچا دینا ہے، منوا لینا آپ کا فرض نہیں ہے۔ اور اذا ما ینظرون میں یہ جو ما ہے یہ زائد ہے، اس سے تاکید ہوتی ہے کہ جب انہیں کبھی بھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو وہ اس کو سنتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی وہ سننے کے موڈ میں ہوں، پکے بہرے ہو چکے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں صرف آگاہ کر رہا ہوں وحی کے ذریعہ سے، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب کبھی بھی وہ آگاہ کیے جاتے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، اور اگر انہیں چھو جائے، یعنی چھونے کا لفظ ہے، کم سے کم چیز یہ ہوتی ہے کوئی چیز چھو جائے، نفحۃ من عذاب، عذاب میں سے کوئی نفحہ، یہ ہم نے پہلے تھوڑا ڈسکس کیا تھا، عربی زبان کی خوبصورتی ہے، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے نفاسا، اس میں سین ہے، سین سب سے سافٹ ہے، پھر نفثا بھی ہوتا ہے سے کے ساتھ، پھر نفحہ بھی ہوتا ہے ہے کے ساتھ، اور پھر سب سے سخت جو لفظ ہے وہ نفخہ ہے، یعنی بولنے میں زیادہ زور لگتا ہے، حلق سے سخت آواز آتی ہے۔ تو نفسا کا مطلب ہوتا ہے سانس، اور یہ جو نفسا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، جو نفاساتی فی العقد میں بھی آتا ہے، اور نفحہ کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا ہلکا سا جھونکا چلنا، ہوا کا جھونکا، اور پھر نفخہ جو ہوتا ہے یہ زور سے پھونک مارنے کے لیے ہوتا ہے، جو پھونک ماری جائے گی سور کے اندر قیامت والی دن بھی۔ تو یہ بھی عربی زبان کا ایک سٹائل ہے، اس میں الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو ان میں حروف کے جو کریکٹر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر مطلب بنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے دال رے اور کاف، اور اسی طرح ایک لفظ ہے دال رے اور جیم، تو کاف جو ہے وہ سافٹ ہے، جیم جو ہے وہ ہارڈ ہے، اور ہم مثال کے طور پر جب سیڑھیاں نیچے اترتے ہیں تو نیچے چڑھائی سے اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے، نیچے سے اوپر جانا ایفرٹ مانگتا ہے، وہ دشوار ہوتا ہے۔ تو عربی میں اوپر چڑھنے والی سیڑھیوں کو جن میں زیادہ زور لگتا ہے جیم کے لفظ سے، جو زیادہ ہارڈ ہے، دراجات کہتے ہیں، اور نیچے اترنے والی سیڑھیوں کو درکات کہتے ہیں، جس سے پھر دراجات کا لفظ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ الدرک الاسفل جو ہے وہ بھی قرآن شریف میں آتا ہے، سب اس کو جانتے ہیں، یہ نیچے ترین سب سے نچلی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ تو جب ایک لپٹ آئے گی، جھونکا آئے گا اگر ان کی طرف من عذاب سے، کس کے عذاب سے؟ عذابی ربی کا، تیرے رب کے عذاب سے، تو تیرے رب کے عذاب سے اگر ایک ہلکا سا جھونکا بھی ان کو پہنچے گا، تب کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ، تو پھر یہ لازمن کہیں گے اس وقت، یعنی یہ جو ان کا تکبر ہے، تنتنا ہے، ایسے ڈٹائی سے عذاب مانگ رہے ہیں جیسے سارے ایٹم بم اکٹھے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ صرف اس وقت تک کے لیے جب تک وہ عذاب نمودار نہیں ہوتا، جب اس کی ایک ہلکی سی لپٹ ان کی طرف آ گئی، ایک ذرا سا جھونکا آ گیا، تو فٹ بولیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ اس وقت مان جائیں گے، آج کے انسان بھی مان جائیں گے، آج بھی جو لوگ ڈٹائی کے اوپر، کفر کے اوپر، ظلم کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، نیتن یہو ٹائپ کے لوگ بھی جو ہیں، جو فرعون بنے ہوئے ہیں، اس وقت سب کے کس بس نکل جائیں گے جب ایک عذاب کا معمولی سا جھونکا بھی انہیں چھو گیا، جھونکا آئے گا، اور یہ نفحہ جو ہے نا، یہ ہوا کا جھونکا ہوتا ہے، اس کے لیے نفعون استعمال ہوتا ہے، پھر یہ جو گول تیل لگاتے ہیں اس سے اس کی اور چھوٹا ہونا ہو جاتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہم کرتے ہیں نا، ایک اردو میں خیر ہم چے اور ہے فارسی کا سٹائل ہے وہ لگاتے ہیں، باغ کے ساتھ باغیچہ جو ہوتا ہے چھوٹا باغ ہوتا ہے، کتابچہ جو ہوتا ہے وہ لیفلیٹ ہوتی ہے، عربی میں یہ گول تے لگا کر اس کی تنکیر کی جاتی ہے، اس کو
کم کرنا یا اس کا چھوٹا ہونا وعدے کے، تو چھوٹا سا عذاب کا جھونکا، اور اس نے ان کو ابھی لپیٹ میں نہیں لینا، ابھی اس نے مس ہی کرنا ہے، مس ہی کرنا ہے، تو ان کے سارے کس بال جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر ان کو چھو گیا تیرے رب کے عذاب کا کوئی جھونکا، تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور وضع، یضع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اٹھا کر رکھ دینا، کسی چیز کو اتارنا اور رکھ دینا، اور ہم رکھ دیں گے موازین۔ موازین جو ہے بنیادی طور پر یہ میزان اور مسکال، جو یہ مسکال بھی آ رہا ہے، یہ ہے اسم الآلہ، اس کا وزن ہوتا ہے مفعال کا، تو وزن سے بنے گا لفظ میوزان۔ میوزان جو ہے وہ فلو میں میزان بن جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کی جمع کرنے جائیں گے تو جمع کے لیے آپ بنیادی روٹ کوئی بھی دیکھیں گے تو وہ ہے میوزان، میوزان سے جمع بنے گی موازین، اس میں فلو کے لیے واو کو یہ میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، وزن کرنے کا آلہ یعنی ترازو۔ اسی طرح یہ جو مسقال ہے، ثقلا یا سکولو کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، وزن معلوم کرنے کے لیے ہاتھ میں اٹھانا، تو مسقال بھی ہے، یہ بھی ایک قسم کا اسم الآلہ ہے، تو یہ جو ترازو کے اندر باٹ رکھے جاتے ہیں ان کو مسقال کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ہم ثقیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا کشش ثقل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اور ہم رکھ دیں گے ترازو، یعنی قائم کر دیں گے ترازو، القسط، قسط کے، عدل کے ترازو ہم قائم کر دیں گے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، یعنی قیامت کا دن برپا ہو جائے، قیامت کا دن برپا ہو جائے یعنی حساب ہو جائے، تو حساب کرنے کے لیے ہم عدل کے ترازو قائم کر دیں گے، میزان عدل قائم کریں گے، فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، بالکل کچھ بھی، شیئن، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا کوئی وزن برابر حبّاتن، حبہ کے، ویسے حبہ یحبو کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، اور دانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، غلے کے، گندم کے دانے کے لیے، کیونکہ اس سے انسان کو، کسان کو خاص طور پر بہت محبت ہوتی ہے، تو اگر ایک دانہ بھی ہوگا، اور دانہ کس چیز کا، من خردل، رائی کا دانہ، رائی کا دانہ اور چھوٹا ہوتا ہے، سب سے چھوٹا شاید ہوتا ہے جو کامن دانے ہم استعمال کرتے ہیں، تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کچھ ہوگا، رائی کے دانے کا باٹ بھی ہوگا، باٹ جو ترازو میں استعمال کرتے ہیں نا اس کے لیے مسکال ہے، تو مراد یہ بنے گی اس کے برابر بھی اگر کچھ ہوگا، اتینا بیہا، تو ہم اس کو لے آئیں گے، کیا ہوگا اس کے برابر، یہ انڈرسٹوڈ ہے عمل، تو یہ مسکال حباتن ہے، اس کے لیے جو ہے عمل ہے مذکر، اور اس لیے غالباً یہاں کانا استعمال ہوا ہے جو مذکر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر پھر آگے جو اتیناس استعمال ہوا ہے تو اس سے شاید مراد ہے تمام اعمال کے ہم سارے کے سارے لے آئیں گے، تو اعمال کیونکہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے ساتھ مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو کو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل ہوگا تو وہ آ جائے گا، جو میزان ہوگی وہ اتنی زبردست، اتنی پریسائز، اتنی ایکوریٹ ہوگی کہ معمولی سے معمولی عمل بھی حاضر کر دیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں اچھے اعمال بھی ہوں گے اور اس میں برے اعمال بھی ہوں گے، سب کے سب حاضر ہو جائیں گے۔ وکفا، کفا یکفی کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا، اور کافی ہیں، اس کے اندر سٹائل یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو فائل ہے وہ حرف جر کے بعد آتا ہے، اب یہ اس ورک کی خصوصیت ہے، جیسے قرآن شریف میں آتا ہے نا وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے، مثال کے طور پر، یا کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے، اللہ تعالیٰ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے،
تو یہاں پہ آیا کفا بنا، تو ہم کافی ہیں کس کام کے لیے؟ یہ حالت ہے یا تمییز ہے، تو اس حال میں پھر یہ نسب میں آتا ہے حاسبین، حساب کرنے کے لیے۔ تو ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، اس دن کوئی ضرورت نہیں ہوگی کسی کی جو آ کے وہاں پر انفارمیشن دے گا، کوئی سفارش کرے گا، کوئی مدد کرے گا، کوئی معاونت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تنہا سب کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کسی کو اگر کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ ساری خدائی کا یہ حساب کتاب کرنا مشکل ہے اور اللہ کو اس میں کوئی شریک اور کوئی شفیع چاہیے ہوں گے جو اس کو معلومات لا کے فراہم کریں گے، تو یہ ایک وہمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے، اور جو شخص بھی کائنات پر غور کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی ایک ہے، اور جس ایک نے اتنی زبردست کائنات بنا دی، ساری کائنات کو لپیٹ کر ساری خدائی کا اگر اس نے حساب بھی کرنا ہے تو ایک اس کام کے لیے کافی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ خود بھی فرما دیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قائم کر دیں گے میزان عدل قیامت کے دن کے لیے، یا قیامت کے دن پس کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ ایک فرینڈ ہے سر، وہ نان مسلم ہے، اس کو کئی سال سے یعنی ہمارے ساتھ رہتی تھی گروپ میں، تو الحمدللہ کافی ہے، اس نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمارے جو مسلم گروپ ہے ہمارے اس میں۔ تو اب وہ بولتی ہے کہ ابھی جیسے نماز ہے وہ اس طریقے سے ہے، کیونکہ وہ بہت کٹر ہندو کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جیسے برہمن کہتے ہیں نا، تو جی سر اس کے لیے جی، اور وہ جیسے سورہ مجادلہ میں وہ قرآن کا مطالعہ ہم لوگ سب سرکل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھتے پڑھتے ہیں، تو اس میں وہی بات بتاتی کہ جب وہ لوگ ہجرت کر کر وہ خواتین آ گئی یہاں پر، تو وہ کافر شوہر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو وہ وہی پوچھتی ہے کہ کیا اس شوہر کے یہ بات بتائیں نہ بتائیں، کیسے وہ تھوڑا سب کے لیے یہ پریشان کن بات ہے سر۔ اور اس کے 3 بچے بھی ہے، وہ جانتی ہے کہ اگر وہ بتا دے گی کہ وہ اسلام قبول کی ہے تو اس کا تو شوہر ایک تو اس کو چھوڑے گا بھی، دوسرا جو ہے بچے نہیں دے گا۔ جی، تو اس میں پہلا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ 2 مسائل ہے نا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نے اسلام کا اعلان کب کرنا ہے، وہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں وہ خاتون خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ آپ کے گھر والے ظاہر ہے آپ سے کہیں گے کہ نہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلے اتنا جی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ ان کو سمجھا بھی سکتی ہیں، ان کی سپورٹ آپ کو مل جائے گی، میرا خیال ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہوگا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کب اعلان کرنا ہے۔ اچھا، جب انہوں نے اعلان کرنا ہے تو اس کے اندر تو وہی بہتر سمجھتی ہیں کہ وہ کب اعلان کرنے کے قابل ہوں گی۔ اب آگے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ابھی اعلان نہیں کرنا تو اسی گھر میں مشرک شوہر کے ساتھ رہنا یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس جی کے سر، لیے یہ کوئی مفتی حضرات سے ہی چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں کامن کانسیپٹ ایز آف ٹوڈے کیا ہے، ایز آف ٹوڈے کانسیپٹ یہ ہے اور کسی خاتون کی کسی نان مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی، چاہے ہندو ہو چاہے اہل کتاب ہو، یہ تو جی اپنی جگہ درست ہے۔ جس وقت اسلام آیا تھا اور مسلمان عورتیں اسلام قبول کرتی تھیں تو اس وقت فوری طور پر ان کی علیحدگیاں نہیں ہو گئی تھیں، بلکہ کچھ عرصے بعد اگر ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ لیکن اب نہ وہ والی سچویشن ہے، یہ نہ یہ والی سچویشن ہے، یہ ایک درمیان کی سچویشن ہے، کیونکہ وہ ایک زمانہ ایسا تھا جس وقت اسلامی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت یہ شاید منع نہیں تھا۔ کانسیپچولی تو ایک مسلمان عورت ایک مشرک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور خاص طور سے شوہر والا تعلق نہیں رکھ سکتی، لیکن اس کے اندر اب انہیں کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیں سوچنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے وہاں کے اگر کسی مفتی صاحب سے یہ رائے لیں گے نا تو وہ اس سچویشن کو بہتر بتا سکتے ہیں جو اس معاملے سے گزرتے رہتے ہیں فریکوینٹلی،
اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس ویسے ہی وہ اس سے ذرا کوئی اور بہانہ بنا کے شوہر سے ناراض ہو جائے. نہیں، یہ ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں کہ لوگ غلط یا ترجمہ یا غلط سمجھتے ہیں کہ بد کو بد ہی ملیں گے. یہ نہیں، ملیں گے کا یہ لفظ نہیں ہے. ملیں گے تو لفظ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بدکاروں کے لیے بدکار ہے. خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں. یہ ایک رول ہے بیسیکلی. تو اس رول کو فالو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ملیں گے ہی وہ، یوں نہیں ہے. وہ تو اچھا. فرعون کی بیوی اتنی نیک تھی اور فرعون اتنا ہاں ظالم جی. تھا. کہ اپریشیلی نو پرابلم، اکنامکلی آلسو نو پرابلم، کیونکہ وہ خود جاب کرتی ہے. اگر کچھ بھی ہو تو ہم سب خاص طور پر میں تو ہم سب تو مدد کریں گے، لیکن وہ صرف فیملی کے وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ صرف تھا، مسئلہ تھا. دیکھیں اس کا وہ طریقہ ہمارے کار یہ جو ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمت کریں اور ایک تو بچوں کو کس طرح رجسٹر کرا دیں وہاں پہ آفیشیلی، تاکہ بچوں کو واپس نہ لے جا سکے. اور اس کے بعد ہمت کر کے میاں کو بتا دے کہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، میرا تمہارا تعلق رہ نہیں سکتا جب تک تم مسلمان تم بھی نہیں ہو جاتے. تو اس کو تبلیغ کریں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں وہ بھی مسلمان ہو جائے. باقی وہ ہم سے ظاہر ہے وہ خاتون خود اس سچویشن کو بہتر سمجھتی ہوں گی کہ کیا کرنا چاہیے. ماضی اور مضارع پڑھ چکے ہیں. آج ہم ایک کوئک سا کانسیپٹ کریں گے. کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر اس کو اس انداز سے سمجھ لیں تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے کانسیپٹ سمجھنے کے لیے جو ایک دو مثالیں لیتے ہیں. انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے فوٹو، ہم اردو میں بھی اس کو فوٹو ہی کہتے ہیں. پھر اس کے آگے اگر گراف لگا دیں تو بن جاتا ہے فوٹوگراف، اور اگر مزید ایک وائی لگا دیں تو ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں فوٹوگرافی. اصل جو اس کی پروننسیشن ہے وہ اگر آپ غور کریں تو تھوڑی فرق ہے، اور وہ پروننسیشن جو فوٹو کی تو فوٹو ہی ہے، فوٹوگراف، اور فوٹوگراف کی تقریباً فوٹوگراف ہی ہے، وہ فوٹوگراف کر کے وہ کہتے ہیں. لیکن جس کو ہم فوٹوگرافی کہتے ہیں اور لکھتے ہیں فوٹوگرافی، وہ بالکل فرق ہے. وہ فوٹوگرافی نہیں ہے، وہ فوٹوگرافی ہے. اور یہ ان کی زبان کا ایکسنٹ ہے. جب آپ انگریزی ایکسنٹ میں، خاص طور سے امریکن ایکسنٹ میں بولیں گے تو آپ فوٹوگرافی نہیں کہہ سکتے، فوٹوگرافی کہنا پڑے گا. یہ مجبوری ہے، یہ ہے فلو. اس فلو کی وجہ سے جو الفاظ کی حرکت ہے وہ موو کر جاتی ہے اپنی جگہ سے. اگر کوئی دوبارہ سنیں فوٹوگرافی تو یہ فوٹوگرافی ہے. اور ہم چاہیں تو ہم اردو میں اس کو اس طرح لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بر ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ وہ انگریزی ہی حروف تہجی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انگریزی میں آپشن ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس کو فوٹوگرافی لکھا جا سکے. وہ ایسے ہی لکھتے ہیں لیکن پڑھتے اسے اس کو فوٹوگراف پڑھتے ہیں اور اس کو فوٹوگرافی پڑھتے ہیں. اگر اسی طرح کی ہم اور مثالیں لے لیں تو یہ لفظ ہے سائیکل. اگر اس کے آگے کل لگا دیا جائے تو سائیکلیکل ہو جاتا ہے. لیکن وہاں اصل جو پروننسیشن ہے سائیکل کی تو سائیکل ہی ہے، سائیکلیکل، اور سائیکلیکل کی سکلیکل ہے. تو سائیکلیکل انگریزی پروننسیشن میں نہیں بنتا. یہی کام ہم اردو میں بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر داود اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ہم اسے اردو میں داود نہیں کہتے، ہم داؤد کہتے ہیں. ہم چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لہجے میں داود نہیں بیٹھتا. یا قرآن شریف میں یہ لفظ آتا ہے محبت کا، تو ہمارے یہاں کچھ شاعر ویسے محبت ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن جنرلی اس کے لیے اب لفظ محبت استعمال کیا جاتا ہے. وہ تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ہے فلو. فلو کے اندر الفاظ کا جو پروننسیشن ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. بس اتنی بات سمجھنے والی ہے. قرآن شریف میں یہ آسان ہے. اگر آپ ایک دفعہ سمجھ لیں گے، جنرلی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے مضاعف، یعنی ڈبل کانسوننٹ ہو. جیسے ہے تو اس کے بعد بے ہے، تو یہ حبابا جو ہے اس کا بنتا ہے ویسے وزن، لیکن ہم فلو میں آ کے اس کو بولتے ہیں حبا. اسی طرح دو دال آ گئے، دو نون آ گئے، یہ جہاں پر بھی دو کانسوننٹ اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کو ادغام کرنا پڑے گا. اور یہاں پر واول آ جائیں، اور واول عربی میں اسے حروف علت کہتے ہیں، الف باؤ اور یہ ہیں. تو وہاں پر بھی آپ نے عربی لہجے میں بولنا ہے، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اس کا روٹ کیا ہوگا. اصل سمجھنا یہ ہے کہ قرآن شریف میں تو یہ فلو کے مطابق الفاظ دیے ہوں گے، آپ نے ورک بیکورڈ کر کے روٹ معلوم کرنا ہے. اس لیے آپ کو یہ کانسیپٹ آنا چاہیے. تو اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. آپ لوگوں نے کوشش کر کے یہ بتانا ہے کہ
روٹ آپ کو دیا ہوا ہے، اس کا فلو میں جو وزن بنے گا استعمال کرنے کے لحاظ سے وہ کیا ہوگا؟ تو یہ زواد لام لام ہے، ضربہ یضربو کے وزن پر ہے، تو ضربہ یضربو کے وزن پر بنتا ہے زلالہ یزللو. آپ نے بتانا ہے فلو میں یہ کیا بنے گا. ذلہ 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 یذل ذلہ یذل، یذل. بالکل درست. تو یہ ذلالہ. اب آپ کو یہ آنا چاہیے کہ جب یذلو آپ دیکھیں تو آپ بیک ٹریک کر کے بتا سکیں کہ اس کا روٹ جو ہے وہ زواد لام اور لام ہے. اچھا جی، واو رے اور سے کیا بنے گا ورثہ وسا یوس جی؟ وسا نہیں، وریثہ میں آپ دیکھیں، وریثہ میں فلو میں کوئی پرابلم سم نہیں ہے، تو وریثہ فلو میں بھی وریثہ ہی رہے گا. ورثہ. سر یہ سمیہ کے پیٹرن یا یہ حسیبہ کے پیٹرن پہ ہے. حسیبہ؟ حسیبہ سر ورثہ میں زیر اور زبر لگائیں تو فرق ہے، جی، ورثہ اور وریثہ. ورثہ تو میرے خیال میں کچھ نہیں ہوتا، ایسے ردائنو وریثہ ہی ہوتا ہے. حسیبہ. وریثہ تو وریثہ ہی رہے گا. یوریثو کیا بنے گا؟ جی سر جو مضارع ہے یوریثو یحسبو کے وزن پر، یہ یہ کیا بنے گا؟ یبرس. یوریثو تو اس کا لفظی ہے نا، جو وزن کے حساب سے اس کا صیغہ بنتا ہے یحسبو کے وزن پر، لیکن فلو میں یریسو یریسو سر یریسو. وارثو. بالکل درست. تو اب یریسو جب ہوگا تو آپ نے ورک بیکورڈ کرنا ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں یہ رے سین اس کا روٹ شاید نہ ہو، شاید اس کا روٹ واو رے سین سے ہو. وارثہ وارثہ. واوراسا. کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے سر؟ یہ اصل میں آپ کو پہلے یہ تو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے نا کہ یوریسو میں تو زبان اٹکتی ہے، یوریسو تو نہیں ہوگا، تو یوریسو یوریسو یریسو، تو یہ اس سے یوریسو سے یریسو پہ پہنچنا آسان ہے. تو آپ نے ابھی اسی کو ذہن میں رکھنا ہے، بعد میں پھر آپ جب روٹ پڑھتے جائیں گے اور استعمال ہونے والے حروف الفاظ دیکھتے جائیں گے تو خود بخود آپ کو ایک فیل ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی کہ اچھا اس کا روٹ یہ ہو سکتا ہے. یا مثلا آپ یہ کہیں گے کہ یہ یریسو ہے تو اس کا روٹ واو رے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ رے سے بھی ہو سکتا ہے، الف رے سے بھی ہو سکتا ہے. تو پھر جب آپ روٹ ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری میں جائیں گے تو آپ ان تینوں میں سے تینوں کو ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھا کون سا والا ہے. اچھا جی، سمیہ کے وزن پر ہے نسیہ ینسیو. نسیہ ینسو نسیہ نسی نسی نسیہ ینسرو سر، یہ نسیہ نسیہ ہی رہے گا، نسیہ ہی آئے گا. نسیہ کا نسیہ رہے گا. ینسرو ینسیو میں کیا ہوگا؟ ینسرا ینسرا. نہیں، رے تو نہیں آئے گی نا، رے تو ہے ہی نہیں روٹ میں. سمیہ کے روٹ پر ہے نا. نہیں دیکھیں، وہ تو میں نے لکھ دیا نا سمیہ کے وزن پر ینسیو، سمیہ یسمعو نسیہ ینسیو. اب ینسیو پڑھنے میں اٹکتا ہے، تو ینسیو کیا بنے گا؟ ینسی ینسا ینسی تب بنتا اگر سین پر زیر ہوتی، پھر ینسی بن جانا تھا. ینسا ینسا ینسا. بالکل صحیح. نسیہ ینسا. اس میں بتائیں جی، رے الف یہ فتح یفتح کے وزن پر ہے رآ یا یریو؟ رعا رآ. یریو. یریو. یریو تب ہوتا اگر یہ پر زیر ہوتی. اوکے. یرا یرا. رآ یرا بالکل درست. زے واو لام، زے واو لام زوالا یزولو، زالا زالا یزولو کو پڑھنے کی کوشش نا. جذبہ جذبہ جذبہ. دیکھیں یزولو میں دیکھیں تو لو تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی نہیں مسئلہ آ رہا نا، بیچ میں مسئلہ ہے. یزولو سر یزولو. یزولو سر ہی ایسے اگر ایسے واو یرا ڈالیں ہے، اس سے یزل یزل. دیکھیں واو پر پیش ہوتی تو یزولو ہونا تھا ڈیفینیٹلی، یزولو تو یزولو بن جانا تھا. یزولو کیا بنے گا؟ یزولو
जज्बल یہ فتح باپ پہ آئے گا نا یزول بدل کا۔ یزول نہیں، یزول میں جب زبان اٹکتی ہے تو آپ یہ سمجھیں واؤ نے تو چینج ہونا ہے، جیسے زوالہ میں زالا ہو گیا نا، یزولو یزولو تب ہوتا اگر واؤ پر پیش ہوتی، یزولو کو آپ یزلو یزولو پڑھتے، یزلا یزلا یزالا، یزالا یزولو ہو جاتا ہے یزالو، یزالانی یزالو، یزال یزالو۔ اچھا جی، اب ہے قاف اور قاف، حق کا یا حقوقو، یہ باب نون ہے سر، حقا باب حق نصارہ کا ٹھیک، یح یحق حقا ی یحکو حق کا یا حقو، یحقو یحقو ہے نا تو یحقو ہو جائے گا، اگر یحققو ہوتا تو یہ حقو ہو جاتا، یہ یحققو ہے تو یہ حقو ہو گیا، خود بخود آپ کی زبان آپ پریکٹس کریں گے نا تو اس فلو میں بیٹھ جائے گی۔ تے واو بہو، توابا توابا یا تبوبو، جی توابا توابا سے کیا بنے گا؟ تابا تابا، یا تابا تبوبو سے کیا بنے گا؟ یتوبو یتوبو، تابا یتوب بالکل صحیح۔ خے لام واو، خلا و یخلبو، نصر ینصرو کے خلا مطلب خلا یخلو خلا یخلو، بلکہ یخلبو ہے یہ، یخلو خلا یخلو، خلا یخلو بالکل صحیح ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں بصارت عطا کرے، ہمیں سماعت عطا کرے، ہم اس کی نشانیوں کو دیکھیں، سمجھیں اور ان کے نتیجے میں اللہ کے پیغام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے میسج کے اوپر عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہوں اسکرین اللہ شاٹ تعالیٰ لے ہمیں لینا آتا ہے۔ ان سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔